وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عاشق اکبر میں درود پاک کی فضیلت ایک نقل فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ رسالہ عاشق اکبر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو اس کا مطالعہ فرما لیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی فرما سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کی اس خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت الحاج احمد عبید رضا قادری عطاری دامت برکاتہم العالیہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اس انداز سے شامل ہوں گے کہ عاشقان رسول سے ملاقات فرمائیں گے۔ آئیے بیت کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر
ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کے ہم سوالات کے جوابات بصورت آیت قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے۔ اور آپ استخارہ کروانا چاہیں تو اس حوالے سے بھی آپ رابطہ فرمائیں، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اور ان کلمات کا اضافہ فرما دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ہمارے پاس بذریعہ SMS روحانی علاج کے سلسلے میں شامل ہونے کی بھی سہولت ہے، چاہیں تو آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، بلکہ SMS کئی تو آ چکے، وقتاً فوقتاً ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے SMS کے بھی جوابات ہم دیتے رہیں گے، آپ کے فون کالز کے بھی جوابات دیں گے، اور اگر ممکن ہوا تو آپ کے ویڈیو سوالات کے بھی ہم جوابات دیں گے۔ بڑھتے ہیں چند SMS کی طرف، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، میرے بال جھڑ رہے ہیں، اچھا اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، یہ اس کی زیارت بھی کر لیجئے، بہت پیارا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں صفحہ نمبر 36 پر اس مرض سے متعلق روحانی علاج موجود ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے، کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انتظار ہوگا آپ کو، آپ نے جو کالز ریکارڈ کروائیں ان کے جوابات حاصل کرنے کا۔ بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ان سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کالز چلیں گے۔ میں نا شوکت بات کر رہا ہوں، ضلع راجن پور شہر فاضل پور سے۔ میں نے کپڑے کی دکان لگائی ہوئی ہے، میری دکان نا بہت کم چلتی ہے، کم کاروبار بند ہو گیا ہے میرا۔ پہلے صحیح تھا، مجھے نا 8 سال ہو گئے، 8 سال کے بعد اب جو ہے نا کم بالکل مندہ ہو گیا ہے۔ میرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے ختم کر دوں، آپ کو ایسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی کھول دے اور میرا کاروبار اچھا چلنے لگے۔ جی شوکت بھائی، آپ کو اس کا انشاءاللہ عز و جل عمل ہم عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا بیٹا ہے محمد انس، جس کی عمر 3 سال ہے، طبی طور پر بہت بیمار رہتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی سر درد، کبھی منہ پک جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ برائے مہربانی مجھے کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ جی جی، انس کے آپ نے کئی امراض بیان فرمائے، ان کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔
हम रमजान भाई साहब बोल रहा है डीजी खान से। हमारा दिल का मसला, हम दवाई कर करके थक गया, हमको आराम नहीं आया। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी अम्मी का आंखों का मसला है, हम 2 बार ऑपरेशन करवाया, दीद का मसला तो सही नहीं हुआ, अभी उसका कोई हमको इलाज बताओ। आपका शुक्रिया। जी कामरान भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको अमराज़ क़ल्ब से भी निजात फरमाए, आपकी वालिदा की आंखों के मामले में भी बेहतर फरमाए। तो इन दोनों मसाइल का रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। और जो है साईं भाई इस सिलसिले में हमारे साथ शरीक हैं, अपने साथ कलम और कागज़ रखिए ताकि जो आपको रूहानी इलाज बताया जाए वो आप नोट भी कर लीजिए। मज़ीद कॉल चला दीजिए। जी मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। वालदा का नाम अल्लाह वसाई है जी, और मैं इस्तिखारा कराना चाहता हूँ जी कि हमारे घर के अंदर परेशानी है या सेब है, क्या वजह है? घर की परेशानी है। अच्छा रियाज अहमद भाई, ऐसा है कि अगर घर का इस्तिखारा करवाना है तो इसके लिए आपको चंद ज़रूरी सवालात होते हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर, आपके घर का एड्रेस भी वगैरह लिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे दावत इस्लाम के जो हाथों हाथ इस्तिखारा नंबर है उसका नंबर मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, 0213485711। और चूँकि आपकी ज़रा मालूमात इनकम्प्लीट है तो ये आपसे मज़ीद ज़रूरत के सवालात करके आपके घर का इस्तिखारा कर लेंगे। बहरहाल आपको घरेलू मसाइल, बीमारियों, परेशानियों, तंग दस्तियों और जो भी घर के मामलात हैं उसके लिए आपको अमल एक रूहानी इलाज हम अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा मसला है जी कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मैं साहिवाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरी अम्मी का नाम है सकीना बीबी। जी मोहम्मद अली भाई, अभी आपका इस्तिखारा करते हैं, आपको रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह ज़ब्र। इस दौरान आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक के नज़राने पेश करते रहिए। और हमारे शौकत भाई का मसला आपने समात फरमाया, कपड़े की दुकान है, पहले तो अच्छी चल रही थी, फिर इनका कारोबार जो है तो क्या हुआ ऐसा कि कारोबार ज़वाल की तरफ चला गया, कारोबार बिल्कुल इतना बंद हो गया कि अभी उसको वाइंड अप करने का सोच रहे हैं। तो क्या इसका रूहानी इलाज आप? अल्लाह पाक करम फरमाए और इनका जो कारोबार है उसमें बरकत दे और जो परेशानी इनकी वो परेशानियां भी दूर फरमा दे। इनको चाहिए कि एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, सफ़ेद वाइट कागज़, उस कागज़ के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तहरीर कर लीजिए 35 मरतबा, 35 मरतबा इसको एक सादे कागज़ पर लिख लीजिए। और ये लिखा हुआ जो है इसको प्लास्टिक कोटिंग करवाएं, कोटिंग करवा कर अपनी दुकान पर लटका लीजिए ऊंची जगह पर ना, तो इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से आपका कारोबार चलेगा। और साथ ही साथ एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये हर नमाज के साथ ये वजीफ़ा भी करते रहिए, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से खुशहाली नसीब होगी आपको। अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलतें, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें अपनी जगह। अब होता है ये देखा देखी, आस पास के दुकानदार भी कहते हैं यार हमें भी ये तावीज़ दे दें, हम इसकी प्लास्टिक इसके वो हम इसका फ़ोटो कॉपी करवा के ज़ेरोक्स करवा के हम आपको वापस कर देंगे। तो क्या ये इसका ज़ेरोक्स करवाना इसका जो है तो फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं या? हाँ, इसमें यह है कि ज़ीरोक्स करवाना या फ़ोटो कॉपी करवाना या उसकी जो है ना इमेज बना लेना, इमेज बना के उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, इसको बाकायदा तहरीरी किया अच्छा अच्छा ठीक लिखा जाएगा जी। अच्छा जी, फिर हमारे एक और ईसाई भाई हैं, ये इन्होंने अपने मदनी मुन्ने के हवाले से फरमाया, जिनका नाम अनस है, कम उम्र मदनी मुन्ना है, अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए, कई अमराज इनके बयान फरमाए, ये ऐसा क्या अमल करें जिससे इनका मदनी मुन्ना रूबत सेहत हो जाए? अल्लाह पाक इनके मदनी मुन्ने को शिफा अता फरमाए। इनके मदनी मुन्ने के लिए एक आसान सा रूहानी इलाज ये है कि 33 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामो पढ़कर मदनी मुन्ने पर भी दम कर दें और पानी पर दम करके इनको पिलाते भी रहें। दिन में 3 टाइम जो है ये कर लिया करें, इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से शिफा हासिल होगी। साथ ही साथ बस्ते तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से तावीज़ मिलेगा, वो पहना दे अपने मदनी मुन्ने को इंशाअल्लाह। मज़ीद एक किस्सा भाई, इन्होंने अपना भी मसला बयान फरमाया, अपनी वालदा का भी मसला फरमाया। जी जी, इनका वालदा का मसला आँखों का है, ऑपरेशन हो चुका है मगर अभी तक इनकी आँखें जो हैं ये दुरुस्त नहीं हो सकी हैं, ख़ुद ये अमराज़ क़ल्ब का शिकार है, ये क्या करें? अल्लाह पाक इनकी वालदा को शिफाए कामिला आजिला और सेहत नाफिया अता फरमाए। एक तो इनको मदनी मशवरा ये भी है कि अपनी वालदा की सेहत याबी के लिए और अपनी सेहत याबी के लिए भी तबीयत थोड़ी बेहतर हो
تو عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہاں پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں پہ علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، ساتھ ہی ساتھ وہاں دعا جو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ امراض قلب کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا جو رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے سورہ یاسین. جی ہے نا، سورۃ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی انشاءاللہ. مدت علاج اس کی تاحصول شفا انشاءاللہ. اچھا ریاض احمد بھائی کہہ تو استخارے کا رہے تھے، لیکن تھوڑی ان کی معلومات ذرا مزید درکار ہوگی ان کے لیے. پھر کوئی ایسا عمل جس سے ان کے گھر کی پریشانیاں، غربت، بیماری، ناداری، ناچاقی اور جو بھی معاملات ہیں اس سے انہیں نجات حاصل ہو جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے گھر کی بیماریاں اور ناداریاں، تنگ دستیاں دور ہوں. اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہترین رسالہ، بہت پیارا رسالہ ہے یہ چڑیا اور اندھا سانپ، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق کے حوالے سے اور بہت سارا ذخیرہ حاصل ہوگا علم دین کا. اس کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے روحانی علاج. اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل. ماشاءاللہ. اچھا ہمارے ایک سائیں بھائی محمد علی بھائی، آپ نے استخارے کا فرمایا، جن کا استخارہ کیا ہوگا آپ نے، کیا اشارہ موصول ہوا؟ محمد علی بن سکینہ بی بی، انہوں نے اپنے استخارہ کا کہا طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ 60 بار روزانہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی مدنی مشورہ ہے ان کو، محمد علی بھائی کو، کہ دعا کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اور احادیث پاک میں بھی دعا کی بہت فضیلت آئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو ہمارا ہتھیار ہمارے پاس ہے، لیکن اکثر طور پہ ہم غفلت کر جاتے ہیں. تو دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے روحانی علاج بھی سماعت فرمائے، استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائے. استخارے کے حوالے سے یہ مدنی پھول آپ ذہن رشی رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. اچھا یہ SMS چند لے لیتے ہیں. میرا نام عرفان ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور بھول جاتا ہے، اس کا کیا عمل کریں گے؟ اللہ پاک کرم فرمائے اور ان کو سبق یاد ہو جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ، یہ نماز کی پابندی اس میں ضروری ہے، اور نماز تو ویسے بھی ہر مومن کے لیے جو ہے وہ معراج ہے نا. تو نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر نماز کے بعد یہاں سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ قوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھائی جن کا نام اویس، اس کی عمر 15 سال ہے اور اسے پڑھائی میں بالکل دل نہیں کرتا، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں. پڑھائی میں دل لگنے کے لیے امیر سنت کا یہ رسالہ ہے فرعون کا خواب. اس کے بالکل بیک سائڈ پر جو پرنٹ ہوتا ہے، اس پرنٹ پر ایک تحریر ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، صحیح ہے، اور ضد کرتے ہوں بچے، اس قسم کے معاملات کے لیے یہ روحانی علاج ہے.
یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ اچھا جی، عمر 15 سال ہے، چاہے تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر یہ نہ کر پائیں تو کوئی اور یہ عمل کر کے ان کو پلا سکتا ہے۔ جی، ان کے پیرنٹس کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ان سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ کری تھی، اس نے میرا پیسہ جو ہے وہ غبن کر لیا ہے اپنے پاس، تو اس کو واپسی لینے کا کوئی روحانی علاج یا روحانی وظیفہ آپ بتائیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز حقوق جلد آپ کو واپس دلائے، آپ کی جو رقم پھنس گئی ہے وہ آپ کو مل جائے، تاہم اس کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میری بہن ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، کہ جوڑوں کو درد ہے۔ بابا جی ہم نے بہت علاج کروایا ہے، اس کا کوئی دوائی وغیرہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے۔ شبانہ بی بی اس کا نام ہے، والدہ کا نام ہے نہیدہ پروین۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی ہمشیرہ کے لیے جوڑوں کے درد کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک SMS بھی حوالے سے آیا ہوا ہے کہ میری والدہ کو جوائنٹ پین ہے، پچھلے 18 سال سے بہت میڈیسن لی کہ ٹھیک ہو جائیں لیکن نہیں ہوتا، ان کا جو ہے تو روحانی علاج بتا دیں، ان کا نام بھی انہوں نے بتایا، تو ان دونوں کو یہ اس کا عمل بتا دیجئے کہ ان کے جوڑوں کی اور جسمانی تکالیف دور ہو جائیں۔ مزید کال چلائیے۔ بچے 5 سال سے بیرون ملک ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں ہے، بہت زبر پریشان ہے، کاروبار نہیں ہے۔ ایک جگہ کام شروع کیا، دوسری جگہ کام شروع کیا، بہت سا نقصان ہو رہا ہے، کام کو بہت زبر پریشان ہے۔ ٹھیک ہے جی، 5 سال سے بچے بیرون ملک میں ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہے، نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میری بیوی کا مسئلہ ہے، گندی چیزیں عملیات کر کے کھلا دی گئی ہیں، 2-2.5 سال سے نامر ختم ہو رہا ہے، عملیات، ایسا لگتا ہے موزی چیزیں عملیات جسم کو ختم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اپنی جو ہے تو بچوں کی والدہ کا مسئلہ بیان کیا ہے، نام تو نہیں بتایا پڑا، لیکن ان کا اپنا یعنی کہ وہ ہے کہ ان پر عملیات ہوئے ہوئے ہیں جو ان کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں، تو ابھی اس کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں کہ جادو دور ہو جائے، عملیات کا اثر ختم ہو جائے اور یہ روبہ صحت ہو جائے۔ مزید ایک کال چلا دیجیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی خالہ اور میرے انکل کا نا استخارہ کرانا ہے۔ بھی میرے انکل کو نا بلا وجہ سعودی عرب میں ادھر قید ہو گیا اور ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا 1.5 سال کا، اور بہت پریشان ہے وہ۔ میرے انکل کا نام ہے حاجی بشیر احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے انکل کی مذکورہ پریشانی دور فرمائے اور ان کو قید سے رہائی بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے خالو جان کا استخارہ کر کے ان کے لیے روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس دوران آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیے۔ اب جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ پہلی کال جو تھی اس نے بیچارے نے کئی پارٹنرشپ کی ہوگی عیسائی بھائی نے، اب واللہ علم پارٹنر کے ساتھ کیا ہوا، اس کو لاس ہو گیا، کیا ہوا، اب وہ رقم نہیں نکل پا رہی اس سے، تو کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ اللہ پاک کرم فرمائے اور ان کی یہ مشکل جو ہے نا یہ آسان ہو جائے، آمین۔ واقعی میں حقیقت تو یہی ہے کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے، رقم ہوتی ہے اور انسان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ آگے مجھے یہ کام کرنا ہے، اور ایک دم سے یہ رقم والا معاملہ ہو جائے، پھنس جائے، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 250 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، مشکلات سے نجات کے لیے اور آپ کی جو رقم جو پھنسی ہوئی ہے اس کی واپسی کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد، یعنی تحیۃ الوضو آپ ادا کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی پھنسی ہوئی رقم مل جائے گی اور یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر انہوں نے ایک عیسائی بھائی نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان فرمایا جن کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اور ایک عیسائی بھائی نے بذریعہ میسج اپنی والدہ کا بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا، دونوں کے لیے کوئی ایسا روحانی علاج جس سے ان کو جوڑوں کی تکلیف میں راحت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جوڑوں کے درد کے لیے صرف ایک مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی، یا مغنی نا، یہ پڑھ لیا کریں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور دم کر کے اپنے
جوڑوں پر جہاں جہاں درد ہے اس جگہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو درد میں سکون محسوس ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت آسان روحانی علاج ہے۔ یا مغنی، صرف ایک مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر، یہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد والی جگہ پر مل لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی نے اپنے بچوں کے حوالے سے بتایا، بیٹوں کے حوالے سے بتایا جو بیرون ملک ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن بڑے ارمانوں سے گئے ہوں گے کہ وہاں جا کر ہم ویل سیٹ ہو جائیں گے، ہمارے یعنی معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن بجائے حل ہونے کے اور یعنی کہ بیچارے تکلیف میں آ گئے۔ جی، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ چل جائے۔ اس کے لیے یہ ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دولت مند بھی ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اس کا وقت ہے۔ جی جی۔ اب مثال کے طور پر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے، اب انہوں نے 300 ہی پڑھیں، جی جی، اب کیا کریں؟ یعنی ان کے لیے مطلب فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ وہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں یا پہلے عمل کریں پھر بعد میں نماز مکمل کریں؟ جی ہاں، اس صورت میں کیونکہ یہ ایک مجبوری ہو گئی، اس صورت میں یہ کہ نماز ادا کر لیں، فرض ادا کر لیں، اس کے بعد جو کوانٹٹی رہ گئی ہے، جو تعداد رہ گئی ہے، اس کو مکمل کر لیں نماز کی۔ دیکھیں، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، جی، باقی سارے وظائف یہ مطلب سیکنڈری صحیح صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے جو فرض وظیفہ ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ان وظائف کی بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، اسلامی بھائی نے تو مطلب بتایا کہ ان کی گھر والی کے ساتھ عملیات کے معاملات ہیں، تو عملیات ختم ہو جائیں، جادو کے اثر سے باہر آ جائیں، جو بھی آج سے سحر کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو ایسا کوئی روحانی علاج؟ آمین، اللہم آمین۔ ان کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں موجود ہے، صفحہ نمبر 28 اس میں موجود ہے۔ پڑھنا بھی بہت آسان ہے، جو عام طور پر یہ ہمارا کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل سحر یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک عیسائی بھائی نے اپنے خالو کے حوالے سے مسئلہ بیان فرمایا، عرب شریف گئے تھے، بیچارے آزمائش میں آ گئے، قید ہو گئے، یہاں فوتگی بھی ہو گئی ان کے، تو اس کا کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ استخارے میں ان کا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے جی، ان کے لیے ایک وظیفہ جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں بیان فرمایا، ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ 1000 بار یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ پڑھیں، اول اور آخر 10 بار درود پاک بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر کے سیدھے گال کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر یہ نیت کر لیں گے کہ مجھے رہائی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو رہائی نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے یہ عبد القادر کا ہے نا، دال کے اوپر زبر ہے، عبد القادر تو نہیں کہا، غالب عبد القادر۔ صحیح۔ بعض SMS بھی ہمارے پاس موجود ہیں، فرما رہے ہیں کہ نظر تیز کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کی نظر کی کمزوری دور فرمائے، اور اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 33 پر روحانی علاج موجود ہے، اس کو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلامو، یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا سلام 41 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر نا، دونوں ہاتھوں میں پانی لے لیں، وہ دم کیا ہوا جو پانی ہے وہ لے کر اپنے منہ پر ڈالیں، آنکھوں پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس کی مدت علاج بھی کیا ہے؟ مسلسل 7 دن کرنا، یہ ٹھیک ہے، یعنی مسلسل کریں گے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک مدنی پھول ہے اس حوالے سے کہ منہ پر ڈالتے وقت نا کوئی پاک کپڑا اپنے قریب رکھ دینا، صحیح،
اور بچھا لیں اس کو نا، تاکہ وہ دم والا پانی اس پر گرے، اس کی بے ادبی نہ ہو. صحیح. اچھا نہ جانے اگلے جنہوں نے ہم سے وظیفہ پوچھا ہے انہوں نے نوٹ بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن یا رحمانو یا اللہ یا رحیم یا سلام یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب ترتیب اس کی جو ہے تو اگر آگے پیچھے ہو جائے یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا سلام ہو جائے، یا سلام یا اللہ یا رحیم یا رحمان ہو جائے. اس میں یہ خیال کیا جائے گا اسلامی بھائی کہ ہمارے جو بزرگوں نے ارشاد فرما دیا نا اور اس کے مطابق عمل کریں، جیسا انہوں نے کہا اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک اور وظیفہ ہم سے مانگا ہے بظاہر تو یہ معمولی جس کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں وہی جانتے ہیں کس کرب میں وہ رہتا ہے بیچارہ نا. تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے دینی معاملے میں غلط وسوسے آتے ہیں، مجھے اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، اور وسوسوں پر کوئی گناہ بھی ملتا ہے؟ اللہ اکبر. وسوسوں پر گناہ، اس کے لیے تو وسوسوں سے متعلق میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے. وسوسوں کا علاج نامی رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج. وسوسے اور ان کا علاج. یہ رسالہ لے لیں آپ تو بہت انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلومات بھی حاصل ہوگی، اور وسوسوں کی انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے اس رسالے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے وسوسوں سے آپ کو جو ہے وسوسوں سے نجات مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو ایک خبر رکھنے والے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کی کاٹ ہوگی یہاں تک کہ نفس امارہ سے نجات حاصل ہوگی. سبحان اللہ. جن اسلامی بھائی نے SMS بھیجا ہے تو آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ وسوسوں پر توجہ نہ فرمائیں. جتنی زیادہ وسوسوں پر توجہ فرمائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو گھیرتے چلے جائیں گے. یہ وسوسے شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہرگز التفات نہ فرمائیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کیسے ہی وسوسے آئیں، ٹھیک ہے، کتنے ہی برے وسوسے آئیں، اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کی طرف توجہ نہ فرمائیں. جب بھی وسوسے آنا شروع ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل شیطان جو ہے تو وہ دم دبا کے بھاگ کھڑا ہوگا، پھر آ جائے گا، پھر شاید وسوسہ دلائے گا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کاری ضرب اس ملعون اس خبیث پر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل یہ پھر چلا جائے گا. صحیح بات، بے شک انشاءاللہ عز و جل. اب مزید ہم فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی صلی اللہ تعالی محمد غوث اور نجمہ بیگم. نسمہ میں نا 3-4 سال سے نا دل کی دھڑکن بڑی تیز رہتی ہے، تو اس میں میں نے ٹیسٹ وغیرہ سارے کروانے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ان میں. یہی بس ہر وقت وہم لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، اگلے لمحے کیا ہو جائے. ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. اطاری کر رہا، والدہ کا نام بشیرہ بی بی. حضور خارش کا بہت مسئلہ ہے، ہمارے شہر کامود میں بہت زیادہ خارش ہے، برائے مہربانی کوئی خارش کا علاج. جی خارش کا زبردست روحانی علاج ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. یہ وہ علاج ہے جو مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خارش زدہ مریض کو خواب میں آ کر ارشاد فرمایا تھا، تو اس سے اس کو شفا یابی نصیب ہو گئی تھی. ایسا آپ کو عمل انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. مجھے میدے کی پرابلم ہے اور مجھے گلے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں اور میرا استخارہ بھی کر دیں. میری والدہ کا نام ہے رضیہ کوثر اور میرا نام ہے شمس الدین، اور میری دکان کا کام ہے. اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کام تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ نام کیا بتایا انہوں نے؟ سمجھ میں نہیں آ سکا. بہت اسلام بھائی آپ کا نام ہم سمجھ نہیں پائے. چلیں آپ کو معدے کی تکلیف کا اگر اس دوران اگر نام آپ کا سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کر دیں گے. باقی آپ کو روحانی علاج معدے کی تکلیف کا، گلے کے درد کا اور جو دکان کی صورت حال آپ نے بتائی اس حوالے سے ہم آپ کو عرض کر دیں گے انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. بچے
بچے کا نام محمد بلال اطاری، عمر تقریباً 2 سال، اور والدہ کا نام شہمیلہ اطاریہ، اور بیمار ہوئے تھے اور بیماری کے بعد ان کی آنکھیں بہنگے پن کا شکار ہوئی، اس کا استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی تجویز فرما دیں۔ جی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ آپ کے مدنی منع کا مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد زمان، والدہ کا نام محنت، بی بی محنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کاروبار میں بندش ہے، بالکل کاروبار نہیں ہوتا ہے۔ کام پر آ جاتا ہوں، جو چیز دینا خریدنا چاہتا ہوں وہ میرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ کاروباری بندش ہے، ٹھیک ہے زمان بھائی، آپ کو کاروباری بندش کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ باقی مدنی منع بلال کا استخارہ ہو رہا ہے، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ روحانی علاج نوٹ کرتے چاہیے اپنے پاس۔ سب سے پہلے جو ہے غوث بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں دل کی دھڑکن ان کی بڑھ جاتی ہے، ٹیسٹ سارے کروا چکے، ٹیسٹ تو کلیئر ہیں، لیکن دل کی دھڑکن بڑھی رہتی ہے، اور ان کو مطلب آئندہ کے خدشات، ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں کہ اب آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ جی اللہ پاک کرم فرمائے اور ان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ جب بھی یہ اس قسم کی کیفیت ہو نا، تو اس وقت آپ یہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائیے، جی 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، یا پلس 60 مرتبہ بسم اللہ شریف بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے؟ جی جی ہر دفعہ؟ ہاں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر پڑھنا ہے، اچھا ہر دفعہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ یہ پورا پڑھنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ایک عیسائی بھائی مزید ہمارے فرما رہے ہیں کہ کہا تو انہوں نے استخارے کا تھا، مگر نام ان کا سمجھ میں نہ آ سکا، معدے کی پرابلم ہے، گلے میں درد رہتا ہے، اور دکان کا کاروبار بھی جو ہے تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ انہیں چاہیے کہ یہ اپنے امراض کے لیے تو یہ کریں، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو گلے میں تکلیف ہے، دائمی سلسلہ ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے نجات حاصل ہوگی، اور کاروبار میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو 80 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل محتاجگی دور ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا زمان بھائی فرما رہے ہیں ان کے کاروباری بندش ہو گئی ہے، ان کے اوپر کاروبار ان کا بند ہو گیا ہے، تو بندش ختم ہو جائے، کاروبار چل پڑے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور انہیں کاروباری بندش سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ انہیں چاہیے کہ یہ جو آیت الکرسی تیسرے پارے میں موجود ہے، اور اکثر ہم نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اس کو پورا کا پورا ایز اٹ از تحریر کر لیجئے اپنے کسی سادے کاغذ کے اوپر، اور لکھ کر اس کو دکان میں اونچی جگہ پہ لگا دیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار کی بندش بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، بلال بھائی کا استخارہ ہو گیا؟ جی جی جی۔ محمد بلال، ان کے اوپر اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ان کو چاہیے کہ ان کے والدین اگر یہ چھوٹے ہیں تو ان کے والدین لا الہ الا اللہ روزانہ اگر چاہیں تو وقتاً فوقتاً یہ عمل کر لیں، لا الہ الا اللہ 41 بار ٹھیک ہے پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کو 41 بار ہی کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پلاسٹک کوڈنگ کروا کر گلے میں پہنا دیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویک منگل اور بدھ، ٹیوزڈے اور وینسڈے، انہی عصر سے مغرب کے درمیان کے اوقات کے درمیان ہم یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس دوران یہ ریپیٹ بھی دکھایا جائے گا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں،
مقدمہ بازیاں دشمنیاں دور فرما آمین یا اللہ عز و جل مسلمانان عالم پر خصوصی فضل و کرم فرما آمین یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان کفار بداتوار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں یا اللہ انہیں ان سے رہائیاں عطا فرما بالخصوص برما آمین شام فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ